حلال کمائی سے صرف زندگی اور آخرت نہیں بلکہ آپ کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی نور رحمانی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الکلیانی صاحب، اور ساتھ میں ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال موجود ہے۔ آپ تمام معزز مہمانوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے نور بھائی، سوال بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دین میں رزق حلال کمانے کی کیا اہمیت رکھی ہے، اور ساتھ میں جو طریقے دیے ہیں ذرا ان حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو سسٹم آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ اچھا، یہ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی تجارت کی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتی ہے۔ ایک شخص، یہ اسلام یہ کہتا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کماؤ، اسلام یہ کہتا ہے کیسے کماؤ، کتنا کماؤ، کسی کو نقصان دے کے نہ کماؤ، اور کتنا کماؤ والی بات آپ کی، کتنا کماؤ، صحیح نا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیسے کماؤ، تمام چیزیں نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اندر موجود ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں بازار کے اندر، اور نبی صاحب نے ایک کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ڈالا کھجور میں اور دیکھا کہ نیچے کی جو کھجور ہے وہ گلی، اوپر کی سوکھی ہے۔ ما ھذا طعام، صاحب الطعام، یہ کیا ہے؟ مال بیچنے والے اس نے کہا رسول اللہ رات میں بارش ہوئی تھی نا، تو میں نے وہ جو بارش والا مال تھا وہ نیچے رکھ دیا اور اس اوپر سوکھا رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلامی اصول یہ کہ آپ جو بھی کاروبار کریں گے اس میں ایک تو آپ سچ بولیں گے، سچائی کا معاملہ کریں گے، اور آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہوگی، اس میں سود نہیں ہوگا، اس میں ظلم نہیں ہوگا، اس میں جبر نہیں ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، جب یہ چھوٹے سے اصول ہیں، اب آپ دکان کے اندر کریں، آپ کمپنی کے اندر کریں، یا آپ آن لائن کریں، اس قرآن نے ایک اصول دے دیا، یا پھر آپ باہر ٹھیلے پہ جو ہے بالکل، جہاں آپ چٹنگ کریں گے آپ کے پاس شاید بظاہر پیسہ تو آ جائے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو روز کے 5 لاکھ ارن کرتے ہیں، جن کی ارننگ ہے، وہ پریشان ہیں، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر 5000 کما رہا ہے روز کے، وہ سکون میں۔ تو پیسہ زیادتی سکون نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے طریقے سے کمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن نور بھائی، بس ایک جملہ کرنے کا ہم میں سے نہیں ہے، اور مطلب اور اس ایک جملے نے بالکل ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا ان تمام تو لوگوں کو۔ بالکل، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نبی صلی اللہ، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کے حوالے ہوئے من احترى فهو خاطئ، اللہ اکبر، ذہن میں بھی قرآن کی آیت آ گئی کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ حضور نے فرمایا گناہ گار ہے۔ ویل، ویل کا جب واو یا لام، یاد رکھیے گا، جب یہ قرآن استعمال کرتا ہے اس کا عربی معنی یہ ہوتا ہے ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، خسارے میں ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ کسی بھی زاویے سے کریں، وہ وقت کی ناپ تول میں کمی کریں۔ اگر آپ نے 8 گھنٹے کی جاب رکھی ہے، یا آپ کی جو چیز آپ کو بتائیے کہ آپ کو یہ دیں گے اور اس میں کمی کر دیں، قرآن نے فرمایا برباد ہو جائیں، خسارے میں ہو جائیں۔ جب قرآن کہتے ہیں برباد ہو جائیں، خسارے میں ہو جائیں، وہ شخص کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ نے کہا۔ اور اگر آج کل کا زمانہ دیکھا جائے علامہ صاحب، تو دیکھو جہاں پر ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ جی 100 گرام کی یہ پیکٹ ہے تو ایگزیکٹلی 100 گرام کے پیکٹ ہوگا۔ اور اب تو بہت سارے ممالک میں ہے کہ اگر آپ نے دکھایا کہ جی چپس کو، چپس بچوں مثال اس سے دے رہی ہوں، آسان مثال ہے کہ اگر چپس کا یہ سائز تصویر میں بنا ہوا ہے تو اندر ایگزیکٹلی وہی سائز کی چیز ہوگی، تو کیونکہ وہ رولز ایسے ان کا ہے اور آپ اس کو ان سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں علامہ صاحب، چیزیں تو بڑی برعکس ہیں۔ بحیثیت تو ہم مسلمان قوم ہے، اور مسلمان قوم ہے، مسلمان ملک میں ہم تو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑے آرام سے اسکیم بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کاروبار ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے رزق کے 10 درجے بیان کیے ہیں، ان 10 درجوں میں سے 9 حصہ جو ہے رزق کا وہ کاروبار میں ہے، اور 1 حصہ جو ہے وہ ملازمت میں ہے۔ آپ پوری کائنات کو دیکھ لیجئے کہ
क्या इसी रेशो से लोग कारोबार कर रहे हैं और इसी रेशो से क्या मुलाजमत कर रहे हैं? क्योंकि परवरदिगार चाहता है कि कारोबार की तरफ रग़बत इसलिए दिलाई गई कि ताकि वो चाहता ये है कि मेरे बंदे देने वाले बने, मांगने वाले ना बने। ठीक है, तो जिस चीज़ में रिस्क के 9 हिस्से कारोबार में अगर पोशीदा रखे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन किस तरह से, जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद से जो रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसबु हलाल फरीज़तुन बाद फरीज़ा, रिस्क हलाल कमाना अहम फरीज़े के बाद दूसरा अहम तरीन फरीज़ा है। यानी जो फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये अव्वल फरीज़ा है। इसके बाद जो पहला फरीज़ा है वो रिस्क हलाल को कमाना फरीज़ा है। ठीक है ना। मुश्किल क्या होती है कि हमारे यहाँ आज अगर हम, जैसे आपने मिसाल दी थी यूरोप की, तो यूरोप वो है कि जो ठीक है दीनी बहुत सारे उसूलों पर अमल नहीं करते, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं कारोबार की, अखलाकियात की, मैनर्स की, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है, जो हमारे उसूल थे उन उसूलों को उन्होंने बुनियादी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और हम उससे दूर चले जा रहे हैं। ठीक है ना। आप यूरोप में कहीं भी चले जाएं, अगर वहाँ पे शूकेज में मीट रखा हुआ है ना, और उस पर जिस पे हलाल लिखा हुआ है और जिस पे रेड और ग्रीन कलर का फ़र्क होता है, जहाँ अगर हलाल लिखा हुआ है तो आपको तहक़ीक़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हलाल ही होगा उसके अंदर। ठीक है ना। हम यहाँ पे रहते हुए सूरत क्या होती है कि अपने मुल्क में रहते हुए हमें नहीं पता होता कि आया जो हम दुकान से ताज़ा गोश्त खरीद रहे हैं ये भी हलाल है कि नहीं है, और ये भी है कि जो गोश्त हम खा भी रहे हैं ये असल में आया वो गोश्त है भी कि नहीं है जो हम खा रहे हैं। ये और जो पैकिंग है, जो जैसे आपने चिप्स की मिसाल दी आपने, सूरत ये कि पैकेट तो इतना बड़ा फुल कर हो जाता है वो। ठीक है ना, और उसकी कीमत कम से कम 50 रुपये होती है। ठीक है ना। उसमें जो पोटैटो की जो पीस हैं जो खोलते हैं तो मुश्किल से 5 या 6 पीस निकलता है उसके अंदर, मुझे बताइए। यानी ये हमारी जो दुनिया, इस्लाम का उसूल क्या है कि खुदा की रज़ा के लिए रिस्क हलाल कमाने को बरकत देने वाली खुदा की ज़ात है। ठीक है ना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कारोबार का आगाज़ ही करते हैं इस चीज़ के साथ कि मुनाफा ज़्यादा कैसे कमाएं और कम लागत कैसे लगे, कम खर्च करके ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। जब हमारी इंटेंशन इब्तदा ही के अंदर गलत हो जाएगी तो मुझे बताइए कि सब कुछ होने के बावजूद पर बरकत क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है ये इंटेंशंस रखना भी सही बात नहीं है। ये कारोबार इस्लाम का जो दस्तूर है, कारोबार के उसूलों में सबसे पहला उसूल ये है कि आपकी नीयत पाक और साफ होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, और जब आप किसी का आगाज़ कर रहे हैं तो उसमें ये देखिए कि कौन से अमल से खुदा राज़ी है, कौन सा राज़ी नहीं है। रसूल खुदा की मिसाल मौजूद है कि जब जनाब खलील सल्लल्लाहु अलैहि ने तिजारत के लिए भेजा था तो रसूल खुदा ने कि जो 2 अहम शराइत थी उनमें कहा था कि जो मेरी निगाह में जायज़ होगा वो इख्तियार करूँगा, जो मेरे पास नाजायज़ होगा उसको मैं इख्तियार नहीं करूँगा। मालकन वो थी अपने माल की, शर्त उनको लगानी चाहिए थी, लेकिन रसूल खुदा ने पहले ही तिजारती काफ़िले में ये उसूल दे दिया कि जो उन्होंने कहा जो आपकी निगाहों में हलाल है उसी को राज़ कीजिएगा, और जो आप समझते हैं इख्तियार दिया था, वो कहा था कि मुनाफा मैं तय करूँगा। ठीक है ना। जो मुनाफा, और वापस जब आए थे तो वापस आने के बाद जनाब खलील सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा कि ऐसी तिजारत मैंने आज तक दी ही नहीं है, और ये पेशकश की थी कि सारा मुनाफा आप रखिए, ठीक, सब रख लीजिए आप, मैं राज़ी हूँ उससे। तो रसूल खुदा ने कहा था ना, जो तय हो चुका है वो तय हो चुका है, जो मेरा हिस्सा है वो मैं अपना हिस्सा लूँगा, जो आपका है वो आपको हिस्सा में दूंगा मैं। ठीक है ना। तो बात ये है कि देखिए उसूल तो यही है ना कि जब आप आगाज़ कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ का, देखें हम बिस्मिल्लाह रहमान से आगाज़ तो करते हैं, जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर सारे काम अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा एक प्यारा चीज़ सवाल ये भी है कि एक शख्स जो कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से रोज़ी कमाता है, जबकि दूसरे शख्स के पास ख़ानदानी कारोबार है और उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो क्या इन दोनों के लिए रिस्क हलाल कमाने का सवाब बराबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रिस्क हलाल देखे कमाना, इसके ऊपर जो गुफ्तगू हमारी चल रही है, और इस पर अदर सवाब, बुनियादी मुसलमान का एक अक़ीदा ये है कि जो भी काम करता है उस पर अदर सवाब है। तो एक को पूरा सेटअप तैयार मिल गया पेरेंट्स की तरफ से, बड़ों की तरफ से, और एक वो है कि जो एफर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसकी जितनी मेहनत होगी उसको अपनी कोशिश और उसके मुताबिक अजर में भी फ़र्क होगा और अर्निंग में भी फ़र्क होगा। ये तो हो गया आपकी बात का जवाब। अब यहाँ पे मैं कुछ इस्लाम के असूल बयान कर दूँ कि देखें हर चीज़ में नफ़ा नुकसान वो एक फ़िक्स नहीं कर सकते हम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बुनियादी जो उसूल बयान फरमाए वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मुख्तसर अल्फाज में, सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि हम जिन चीज़ें जो होती हैं
ان کو اگر معاملہ طے کیا جائے تو وہ برابر ہوں، ایک ہی مجلس میں ہوں. یدم بیدن کہا گیا کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر یدم بیدن، کہ جیسے کھجور کا ایکسچینج کھجور سے ہو رہا ہے، اگرچہ کوالٹی میں فرق ہو کہ ایک اجوا ہے اور دوسری عنبر ہے اور دونوں کی قیمت میں فرق ہے، لیکن اگر ہم ان کا آپس میں ایکسچینج کریں خرید و فروخت کا، تو 1 کلو عنبر ہوگی تو 1 کلو عنبر کے بدلے میں ہی ہم 1 کلو اجوا خرید سکتے ہیں. اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ 2 کلو عنبر دے کے 1 کلو اجوا خرید لی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم پیسے دے کے ایک اجوا کھجور مہنگی خرید لیں، پھر وہ پیسہ جب اس کے پاس چلا گیا اس میں سے پیسہ کچھ اپنا رکھ کے باقی کم پیسے میں وہ عنبر خرید لے. یہ تو پاسبل ہے، یہ بھی اسلام نے بتایا. لیکن اگر ایک ہی جنس ہے، چاول کے بدلے چاول، گندم کے بدلے گندم، تو ایک تو فرمایا کہ ایک مجلس میں ہونا چاہیے. آج کل کی تجارت کے زمانے میں بہت ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن چینج ہو گئی ہیں، فقہی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی. پہلے یہ تھا کہ جس طرح عقد نکاح کے اندر ایک ہی مجلس میں 2 گواہوں کے سامنے دلہن دولہا کا ایجاب و قبول ہوگا تب نکاح منعقد ہوگا، تو اسی طرح خرید و فروخت کا بھی تھا کہ ایک ہی مجلس میں خریدار بھی اور بیچنے والا بھی موجود ہوں گے اور وہ ایجاب و قبول آفر ایکسیپٹنس ہوگا تو ان کی وہ تجارت کمپلیٹ ہوگی کہ جی میں نے یہ چیز آپ کو بیچی دوسرے نے خریدی. بعت و اشتریت کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک نے آفر کی کہ میں بیچ رہا ہوں، دوسرے کا اشتری تو میں نے خرید لی، تو سیم مجلس کے نیچے ہم بیٹھے نا، اس طرح ہونا ضروری تھا. اب تو ڈیفینیٹلی زیادہ تر پورا بزنس ہمارا آن لائن چل رہا ہے بڑا بڑا، تو فقہاء نے اس کی بھی وہ صورت بدل دی کہ اب بدلنے سے مطلب ہی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے ایک اختیار یہ دیتا ہے اجماع امت کا کہ امت جس چیز پہ اجماع کر لے گی وہ جائز ہو جائے گی. تو کم از کم اس کا ایک بینیفٹ ہمیں یہ مل گیا کہ تمام کے تمام امت جب اجماع کرتی ہے کہ بھئی اب اگر کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا جہاں چائنا سے بزنس کر رہا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوا بزنس کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، ایک فرق تو آ گیا. دوسرا ایک یہاں فرق یہ سمجھا دوں کہ ہم جب کرنسی کا کرنسی سے ایکسچینج کرتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی فرق آتا ہے. ڈالر اگر کسی نے 10 سال پہلے لیا اور 10 سال پہلے اس کی قیمت اگر وہ 50 روپے تھی، اب جا کے 75 روپے کتنا بھی ہو گیا، تو یقینی طور پہ وہ 280 ہاں اب اس کا ریٹ جو ہے نا وہ مارکیٹ گورنمنٹ فکس کرتی ہے. اب میں اس میں کہوں کہ جی ہم نے تو 10 روپے کا لیا تھا اور اب میں اتنے منافع کے ساتھ اس کو بیچ رہا ہوں، یا گولڈ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھر والوں نے اگر لیا ہے وہ کوڑیوں کے دام میں لیا، اب وہ کروڑوں میں ہو گیا، تو پروفٹ ہمارے لیے حلال ہے. پراپرٹی ہے، زمین ہے جو ہمارے آباء اور اجداد نے جو چند 100 میں 500 1000 میں لی تھی. لیکن اگر کوئی اس نیت سے لے، یا اگر کوئی اس نیت سے لے کہ جب میں ابھی جیسے گولڈ کی پرائس لوگوں کو ہوتا ہے جی کم ہوئی ہے، جب چاندی کی پرائس بھی لوگوں کو رہتا ہے ہم ابھی لے کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیچیں گے، تو کیا اس نیت سے لینا ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح، بھی بزنس ہے نا، ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہی کہلاتی ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے آپ اس کے اندر سونا چاندی لے کے رکھ لیتے ہیں اور اپنی پرسنل آپ کی حلال کمائی سے لیا ہوا ہے، اب اس سے پروفٹ کما رہے ہیں، جب وہ مہنگا ہو گیا بیچ دیا، تو یقینی طور پہ آج جو ارب پتی ہیں وہ ایسے تو نہیں جو اگر حلال طریقے سے ارب پتی ہیں، تو اسی طرح ہے کہ جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے خاندان آئے تھے، اب ان کی زمینیں جائیدادیں آباء و اجداد کی تھیں، وہ اس وقت کوڑیوں کے دام میں تھی کہ جو سونے 2000 5000 10,000 کی، آج وہ کروڑوں میں اربوں روپے میں ہے، تو جائز حلال ہے.